أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ہرگز کوئی فائدہ نہیں دیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی. اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. فرمایا کہ نفاق کی سب سے بڑی وجہ مال سے اور اولاد سے محبت ہے. دنیا میں تو انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال بھی بچا لیے، اپنی جانیں بھی بچا لی، اپنی اولادیں بھی بچا لی، لیکن کل قیامت کے دن یہ مال اور یہ اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اس مال سے آدمی اس دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اولاد سے فائدہ اس طرح اٹھا سکتا ہے کہ اس کی اچھی تربیت کرے تاکہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کریں، اس کا جنازہ پڑھائیں اور اس کے لیے صدقہ کریں. تو فرمایا کہ منافقین یہ مت سمجھیں کہ دنیا میں مال اور اولاد بچا کر وہ کامیاب ہو گئے ہیں، بلکہ وہ ناکام ہیں. اللہ کے سامنے کوئی چیز بھی انہیں کام نہیں دے گی اور ان کے لیے فیصلہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. یوم یبعثهم اللہ جمیعا جس دن اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ تو اللہ کے سامنے بھی وہ ویسے ہی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر قائم ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ سن لو یقیناً وہی جھوٹے ہیں. فرمایا قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. جھوٹ اور فریب ان کی طبیعتوں میں اس قدر رچ بس چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ ان کے جسموں سے جھوٹ اور فریب نکلے گا نہیں. دنیا میں تو قسمیں اٹھا کے سچے ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے جب جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تو جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا اور ان کی قسمیں کسی کام نہیں آئیں گی. مدینہ میں دو بڑے منافق تھے، ایک عبداللہ بن ابی اور ایک عبداللہ بن نبتل. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص ایسا آئے گا کہ جس کا دل بڑا سخت ہوگا اور جو شیطان کی آنکھ سے دیکھتا ہے.
تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کی آنکھیں نیلی تھیں، رنگ سانولا تھا، قد چھوٹا تھا اور داڑھی ہلکی پھلکی تھی، وہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ تو عبداللہ بن نبتل نے فوراً قسم اٹھائی کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے خلاف کبھی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ پھر وہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے آیا اور ان سب نے آ کر قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ ہم نے تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ادنا توہین بھی نہیں کی، گالیاں دینا تو دور کی بات۔ تو فرمایا اسی طرح قیامت کے دن بھی قسمیں اٹھا کر سچا ہونے کی کوشش کریں گے لیکن ناکام رہیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو، یقیناً شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ استحوذ کا معنی ہے غالب آ جانا، قابو کر لینا، کسی چیز کو جمع کر لینا۔ فرمایا شیطان ان کے اوپر اس قدر غالب آ چکا ہے کہ اب وہ شیطان ہی کے اشاروں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ شیطان کی پارٹی ہیں اور شیطان کی پارٹی یہی خسارے میں رہنے والی پارٹی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جنت چھوڑ کر جہنم پسند کر لی اور ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی اپنے لیے پسند کر لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا استحوذ علیہم الشیطان۔ فرمایا 3 آدمی کسی بستی میں ہوں یا کسی صحرا میں ہوں، جنگل میں ہوں، اگر وہ 3 ہیں اور ان کے درمیان نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تو شیطان ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور شیطان پھر ان پر اپنا حکم چلاتا ہے۔ تو فرمایا فعلیک بالجماعہ، اے ابو الدرداء جماعت کو لازم پکڑو، نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ فإن الذئب یأکل القاسیہ، فرمایا کہ بھیڑیا ہمیشہ اس بکری کو کھاتا ہے جو اپنے لشکر سے دور نکل جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی نماز باجماعت کو ترک کر دے اور جماعت کے بغیر گھر میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، یا جلدی جلدی ٹھونگے مار کر مسجد سے چلا جائے۔ فرمایا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے اٹھنا سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، کبھی 1 رکعت اٹھ کے پڑھ رہا ہے، کبھی 2 رکعتیں اٹھ کے پڑھ رہا ہے، یہ شیطان کے آدمی پر غالب ہونے کی دلیل ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، شیطان جب غالب ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی یاد بھلا دی۔ ذکر اللہ سے مراد قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے،
اللہ کے اوامر بھی ہیں اور اللہ کے زواجر بھی ہیں، یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں وہ شیطان بھلا دیتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ بھی بھلا دیتا ہے۔ پھر آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے اور نتیجے کے طور پر جہنم میں جا گرتا ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ بہت ذلیل کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ دنیا میں جتنے بڑے چودھری بنتے پھریں، ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں، وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، بڑے ذمہ دار ہوں، چودھری ہوں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو انتہائی ذلیل اور رذیل لوگ ہیں۔ اور کل قیامت کے دن وہ لوگ عزت والے ہوں گے جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جنہیں لوگ دنیا میں مذاق کرتے ہیں اور انہیں معمولی آدمی سمجھتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے قریب نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز فائدہ نہیں دیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی۔ ہرگز نہ فائدہ دیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح قسمیں اٹھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر قائم ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، خبردار رہو یقیناً یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، خبردار رہو یقیناً شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان
ان الذين يحادون الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین أولئک فی الأذلین یہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہونے والوں میں ہیں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین